ہمارے ساتھ سہیل وڑائی صاحب موجود ہیں. سیاسی اثرات اس سارے کے سارے معاملے کے کیا ہوں گے؟ وڑائی صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. اور صاحب ظاہر ہے وزیر اعظم نے اسٹرانگ پوزیشن لی ہے, 25 تاریخ کے بعد وہ سخت کارروائی کی بھی بات کر رہے ہیں, کرتے ہیں تو یہ تو ملک کی تاریخ میں ایک بڑی مثبت بات ہوگی اگر مافیاؤں سے وہ آزاد کراتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ ماضی میں ہوا نہیں ہے کبھی, جنرل مشرف کے زمانے میں بھی رپورٹ آئی تھی, ایکشن کوئی نہیں ہوا تھا. آپ کو لگ رہا ہے کہاں جا رہا ہے سارا معاملہ سیاسی طور پر بھی؟ دیکھیں یہ ٹپیکل جو ہے اس کی ہسٹری ہے کہ اس طرح کے کوآپریٹو سکینڈل ہیں, پاناما سکینڈل ہے, اب پوری اس کی ایک تاریخ ہے سکینڈلز کی ہمارے ہاں. اور یہ ٹھیک ہے کہ فوری طور پر عمران خان صاحب کو اس کا فائدہ پہنچے گا اور ان کی گورننس کے اوپر اور معیشت کے اوپر جو سوالات ہیں وہ دب جائیں گے, اور فوری طور پر ان کی پرسنالٹی کو بھی فائدہ پہنچے گا اور ان کے جو کرٹکس ہیں وہ بھی خاموش ہو جائیں گے اگر انہوں نے یہ پرج کر دی. اور اگر پرج نہ کی تو ظاہر ہے ان پہ دباؤ بڑھے گا کہ بھئی آپ نے خود یہ رپورٹ کرائی اور اب اپنے پولیٹیکل ایسوسیٹس کو, کیونکہ زیادہ تر ان کے پولیٹیکل ایسوسیٹس ہیں جن کو فائدہ پہنچا ہے. اب اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے شاہ زیب صاحب, وہ پولیٹیکل پہلو ہے کہ ان چیزوں کا ایک لانگ ٹرم پولیٹیکل فال آؤٹ ہوتا ہے. فرض کریں کہ وہ جہانگیر ترین صاحب کو بھی اپنے سے دور کرتے ہیں, خسرو بختیار کو بھی دور کرتے ہیں, نصر اللہ دریشک کی فیملی کو بھی دور کر دیتے ہیں, جو ہیں اپنا لاہور والے جو ہمایوں اختر خان ہیں ان کو بھی دور کر دیتے ہیں. تو اب اگر فرض کریں یہ سارے شوگر ملوں والے دور ہو جاتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ 8-10 فیملی پولیٹیکل فیملیز جو ہیں وہ ان سے دور ہو گئیں. اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ فی الحال تو کچھ نہیں ہوگا, عمران خان صاحب کی حکومت اسی کرو فاس سے جاری رہے گی, لیکن جب بھی کسی کرائسس میں آئیں گے تو یہ 8-10 فیملی جو ہیں یہ ان کی اپوزیشن پہ کھڑی ہوں گی. تو یہ اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم نواز شریف کو اپنے کئی ساتھی قربان کرنے پڑے, پرویز رشید کو جانا پڑا, فاطمی صاحب کو جانا پڑا, اور کئی لوگوں کو, شاہد اللہ خان کو جانا پڑا, اور الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ ان کو خود بھی جانا پڑ گیا. کیونکہ جب آپ پولیٹیکل آئسولیشن میں جاتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھی ہی کام آتے ہیں. تو اس وقت تو عمران خان پوری طاقت میں ہیں, لیکن جب کبھی انہیں کوئی چیلنج درپیش ہوگا اس وقت انہیں یہ سیاسی ساتھی یاد آئیں گے. صاحب مگر ساتھ میں یہ بتائے گا کہ کیا عثمان بزدار صاحب کسی خطرے میں ہو سکتے ہیں؟ کل ترین صاحب نے کہا کہ جی عثمان بزدار سے پوچھے جا کے, پنجاب حکومت سے جا کے پوچھے, کابینہ نے دی تھی, اور عثمان بزدار کوئی فیصلہ وزیر اعظم کے علاوہ نہیں کرتے. آپ کو لگتا ہے جب وزیر اعظم کہہ رہے ہیں میں نے منع کرنے کے باوجود دی گئی ہے تو عثمان بزدار کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ نہیں. اس وقت خان صاحب اور عثمان بزدار صاحب 100% ایک پیج پر ہیں, بلکہ ہمارے ساتھیوں کو پتا ہے کہ عثمان بزدار صاحب کو فیڈرل کیبنٹ میں ری شفل کا بھی پہلے سے پتا تھا, یعنی وہ ٹوٹلی معاملات کی آگاہی رکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان پہ ہتھوڑا نہیں گرے گا. ہاں جب کبھی خان صاحب کمزور ہوں گے تو عثمان بزدار بھی کمزور ہوں گے. صاحب یعنی اس وقت کہا جا سکتا ہے کہ وزیر اعظم نے ابھی تک جو کیا ہے وہ بہت اچھا کیا ہے. اگر وہ 25 کے بعد اس کارروائی کو آگے بڑھاتے ہیں, یہ شوگر مافیا کا بہت بڑا پاکستان کی سیاست پر انفلوئنس ہے, اس کو بھی ختم کرتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. ہائی مورل گراؤنڈ اس وقت ان کے پاس ہے. اس سب کے نتیجے میں ان کی حکومت بھی خطرے میں نہیں. جی میرا خیال ہے کہ فی الحال بجٹ تک مجھے نہیں لگتا کہ حکومت کو کوئی بھی خطرہ ہے. حتیٰ کہ وہ یہ اگر سب کو فارغ بھی کر دے تو میرا خیال ہے فوری طور پر حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, لیکن لانگ ٹرم ڈیفینیٹلی پولیٹیکل آئسولیشن ہوگی. بہت شکریہ سہیل وڑائی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.